الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر پیش کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں. یہ سورۃ الاخلاص قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا صاف اعلان کیا اور اس میں کئی غلط عقائد کی تردید فرمائی. اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کسی کا تعارف کیا جائے تو اس کا نسب معلوم، نسب کی بنیاد پر تعارف کیا جاتا تھا، انٹروڈکشن کیا جاتا تھا. تو جب بارہا اللہ رب العالمین کے احکامات نازل ہو رہے تھے، قرآنی آیات نازل ہو رہی تھی، تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب تو بتلائیے کہ آخر ہے کون. تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی. گرچہ سورت صرف 4 آیات پر مشتمل ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے عقائد کو، جو صاف عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ونصف اللہ، اس کو کلیئرلی اللہ نے یہاں پر منشن کیا ہے. پہلی آیت جو یہاں پر ہے، قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے. تاکید کے ساتھ یہاں پر بیان کیا. قل اللہ احد بھی کہا جا سکتا تھا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہاں پر آپ کہیے وہ یعنی اللہ ایک ہے. تاکید کے ساتھ یہاں پر بیان کیا. شاہ صاحب نے یہاں پر اس سورت کے تعلق سے چند نکات بیان کی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اللہ کو ایک کے علاوہ مانتے ہیں، ایک سے زائد مانتے ہیں، 2 4 یا کئی. کیونکہ کہیں خدا تعالیٰ کو تعداد میں شریک کیا جاتا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، 2 ہے، 4 ہیں، یہ مانا جاتا ہے. تو احد ایک کہہ کر یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کی جو ایک سے زائد اللہ کے قائل ہیں اور معتقد ہیں. دوسری بات، کبھی کبھی منصب میں شریک کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے کہ کوئی اور بارش کا دیوی دیوتا ہے، یا کوئی بارش برسانے کا، یا اسی طرح بچے دینے کا، یا دوسرے امور طے کرنے کا کوئی دوسرا خدا ہے. منصب میں، کاموں میں کوئی دوسرا خدا ہے، کب یہ مان لیا جاتا ہے. اسی لیے آگے اللہ نے کہا اللہ الصمد، اس کا ترجمہ عام طور سے کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. صمد کا ترجمہ ہے الصمد الذي لا يحتاج الى شيء وكل شيء يحتاج اليه. One who needs none to help but all people turn to him for help. کہ وہ شخص، وہ ذات جو کسی کے محتاج نہ ہو، اور حقیقت یہ ہو کہ سب اس کے محتاج ہو. یہ صمد کا معنی ہے، جس کا عام طور سے معنی بے نیاز کرتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. یہاں پر یہ بات کہہ کر ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کی جو منصب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. تو کئی سارے عقائد کی تردید کی ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے. تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. یہاں پر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تردید کی گئی، کیونکہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، جبکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا
قرار دیا تھا، نعوذ باللہ. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ نے فرمایا ذلک قولهم بافواہہم، یہ باتیں صرف ان کی زبان پر ہے، ان کے منہ پر یہ باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی تردید کی، دوسری آیت میں ان لوگوں کی تردید کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا معبود مانتے ہیں. تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی تردید فرمائی ہے. اس کے بعد آخر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہی تعبیر دوسری جگہ قرآن نے بیان فرمائی، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. لا مثل له ولا مثال له، نہ اللہ کی طرح کوئی ہے، نہ اللہ کا مثال کوئی ہے، نہ اللہ کا الٹرنیٹ کوئی ہے. There is no kind of alternate for Allah. جہاں پر کوئی اللہ کا الٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، اس کے شریک کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ بسا اوقات شخصیتوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض شخصیات یہ اللہ پر اثر انداز ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ معبود پر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہہ کر جو آئیڈیالوجی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہاں پر ان کی تردید کی گئی ہے. یہ تو ایک مختصر سی تفسیر تھی سورۃ الاخلاص کی، جس میں یہ بیان کیا گیا اللہ ایک ہی ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ کو ایک ہی کیوں مانا جائے؟ اللہ کو ایک کیوں مانا جائے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کے اندر دے دیا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک خدا کے علاوہ زمین میں اور خدا ہوتے the system of mankind will be destroyed، تو دنیا کا جو سسٹم ہے یہ بگڑ جاتا. تو ایک کی بادشاہ چل سکتی ہے، دو مل کر بادشاہت نہیں چلا سکتے. اب اس میں تو اللہ نے کلیئر کر دیا تھا کہ اگر ایک کے علاوہ خدا دنیا میں ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اب اس کے بعد تو کوئی اشکال کی گنجائش نہیں تھی، لیکن ہم اس کو لاجیکلی تھوڑا سا سمجھتے ہیں. دیکھیے، ایک آدمی ہے، وہ بیک وقت یا تو ہلے گا یا خاموش بیٹھا رہے گا، مومنٹ کرے گا یا اسٹل جامد بیٹھا رہے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں ہلے بھی اور نہ بھی ہلے، یہ پاسبل نہیں. تو اگر دو خدا کنسیڈر کیے جائیں، مان لیے جائیں، تو ایک خدا چاہتا ہے کہ ایک انسان مومنٹ کرے، ہلے. دوسرا خدا چاہتا ہے کہ وہ مومنٹ نہ کرے بلکہ سیدھے بیٹھے رہے، اسٹل رہے، جامد بالکل بیٹھا رہے، ہلے نہیں. تو اب دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو آدمی ہلے گا یا آدمی نہیں ہلے. ایک خدا کی مراد پوری ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ کریں کہ دونوں خدا کی مراد پوری ہو، آدمی ہلے بھی آدمی نہ بھی ہلے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو یہ دونوں آپشن چلے گئے. اب تیسرا آپشن یہ ہے کہ یا تو آدمی ہلے یا آدمی نہ ہلے. جو دو خدا ہے، دو خدا میں سے ایک کی مراد پوری ہو، ایک کی پوری نہ ہو. تو جس خدا کی مراد پوری ہو گئی وہ تو ہو گیا قادر، اور جس کی مراد پوری نہیں ہوگی وہ تو ہو گیا عاجز. عاجز کہتے ہیں انکیبل فار ڈوئنگ سم تھنگ. انکیپیبل فار ڈوئنگ سم تھنگ، کہ کوئی چیز کرنے سے بندہ عاجز ہو، اس کو کہتے ہیں عاجز. جو خدا عاجز ہوا تو پھر وہ خدا کہاں رہا؟ خدا کا مطلب ہے کہ وہ عاجز نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. جب وہ چاہتا ہے اپنے فیصلے کو ثابت کر دیتا ہے، اپنے فیصلے کو نافذ کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر اس طرح مسئلہ نہیں. تو یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہی ہے. اگر ایک خدا نہ ہوتا، ایک کے علاوہ اور خدا ہوتے، تو پھر یہ زندگی کا پورا معاملہ بگڑ جاتا. کیونکہ کوئی خدا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بارش برسے، کوئی خدا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بارش نہ برسے. اب کوئی خدا چاہ رہا ہوتا ہے قیامت جلدی آ جائے، کوئی خدا چاہ رہا ہوتا ہے قیامت کئی 100 سال بعد آئے. کوئی خدا چاہتا ہے کہ ہوا چلے، کوئی خدا چاہتا ہے کہ ہوا نہ چلے. تو ایک کی مراد ہی پوری ہو سکتی ہے. تو دنیا کا نظام بالکل ایکوریٹ چل رہا ہے، صحیح سلامت چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، چلانے والا ایک ہے. یہ ماننا پڑے گا. تو یہ ایک لاجیکل اس کی دلیل ہے.
اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ایک ہے. اب اس کے علاوہ جو بہونا میں بہ کر کوئی یہ کہہ جائے کہ اللہ ایک نہیں ہے کئی اور ہیں تو اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سائنٹیفک بھی اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. تو آج اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں اور بنیادی طور پر اس سورت کو ثلث قرآن کہا گیا, قرآن کا تہائی کہا گیا. جو اس کو ایک بار پڑھے گا گویا قرآن پاک کے تہائی حصے کو پڑھنے کی طرح اس کو ثواب ملے گا, کیونکہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اور جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ آخر سانس تک وحدانیت پر, توحید پر ہم کو قائم رکھے اور توحید کا پرچم دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.